کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں، ہمیشہ عرض کروں گا جب تک میں زندہ ہوں، ٹھیک ہے؟ نماز کو اول وقت میں بجا لائیں، ایک، اور نماز تہجد بجا لایا کریں، دو، اگر کامیابی چاہیے، یہ دونوں بہت ہی ضروری ہے، اور صبح سحر خیزی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں چیزیں ہیں۔ ترک گناہ شرط اول ہے کامیابی کے لیے، اولین قدم یہاں سے شروع ہے کہ نماز کو اول وقت میں انجام دیں، اور اس کے بعد اگر مزید کامیابی چاہتے ہیں نماز شب بھی پڑھ لیا کریں۔ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور ہم ضمانت دیں گے آپ کو آپ کے کام میں کامیابی کی، یعنی میں اپنی طرف سے ضمانت دے دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی۔ سحر خیزی کے بارے میں اور کام کے حوالے سے، چونکہ یہ باب کار و کوشش اور محنت کے بارے میں، لہذا سحر خیزی اور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں البکور مبارکن، سحر خیزی نہایت ہی مبارک ہے، یعنی بابرکت ہے۔ بکور صبح سحر خیزی، یزید فی جمیع النعم، سحر خیزی سے تمام نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ساری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ بہت ساری نعمتیں جنہیں ہم نعمت نہیں سمجھتے ہیں، ہم سحر خیز نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے محروم ہو جائیں گے، بعد میں پتہ چلے گا۔ یزید فی جمیع النعم خصوصاً فی الرزق، خاص طور پر رزق و روزی میں اضافہ ہوگا۔ دو جملے آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ سحر خیزی کیا ہے؟ بہت ہی مبارک ہے، اس سے تمام نعمتوں میں، خاص کر رزق میں، ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح فرمائیں باکروا بالحوائج فإنها میسرۃ، صبح سویرے اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے نکلو، باکروا بالحوائج، سحر خیز بن جائیں، صبح جلدی سے اٹھیں، اور اس کے بعد اپنے کام کے لیے نکلیں، البتہ نماز پڑھ کے، کیونکہ اس وقت روزگار آسانی سے ہاتھ آ جاتا ہے۔ پتہ ہے اسلامی جو ہے روایات میں، اسلامی فکر میں یہ ہے کہ صبح صبح خداوند متعال فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جائیں لوگوں کے رزق و روزی تقسیم کریں، اگر ہم نکلیں گے ہمیں ہماری روزی مل جائے گی، نہیں تو فرشتے جا چکے ہم بعد میں اٹھ کے بھاگے، فرشتوں کو کبھی نہیں پکڑ سکتے، کبھی آدھا پونا مل جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سمجھیں آپ، صبح رزق تقسیم ہو جاتی ہے، تو نکلیں اپنی رزق و روزی کے لیے۔ اگر آپ نے کہیں اور سے اپنا رزق و روزی نہیں روکا تو صبح آپ سحر خیزی کے بعد آپ کو اپنی روزی مل جائے گی۔ جس کام کے لیے جانا ہے صبح نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو کے اسی کام کے لیے تیاری کریں، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ کامیاب اور عزت کے ساتھ، مگر یہ کہ کچھ اور رکاوٹیں ہوتی ہیں، کبھی اپنی طرف سے ہوتی ہے، کبھی کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے۔ گزشتہ سالوں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے استاد نے فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ خداوند اگر عادل ہے تو سب کی روزی برابر کیوں نہیں ہے؟ کسی کو کوئی غریب ہے، ہماری ان کی روزی کدھر ہے؟ فرمایا کہ خدا نے سب کی روزی برابر تقسیم کر دی، لیکن راستے میں چوروں نے چوری کیا ہے، اب وہ ان کے پاس انہوں نے چوری کی ہے، لہذا آپ جلدی اٹھیں گے تو چوری ہونے سے پہلے آپ کو رزق و روزی مل جائے۔ تو بہت سارے لوگ غریب ہیں اس وجہ سے ہیں، ہر غریب اس وجہ سے بھی غریب ہے کہ اس کا حصہ کسی نے کھایا ہے، اس کی روزی کسی نے کاٹ دی ہے، دفتروں سے، محکموں سے، عدالت گاہوں سے، سرداروں نے، کسی نے ان کی روزی اٹھا لی ہوئی ہے، تو قیامت کے دن باز خاص ہو جائے گی۔ تو لہذا باکروا بالحوائج فإنها میسرۃ، اگر صبح سویرے اٹھیں گے اپنے حوائج کے لیے، اپنی حاجتوں ضروریات کے لیے پوری ہو جائے گی۔
حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والبکور فی طلب الرزق یزید فی الرزق، صبح سویرے اٹھنا رزق و روزی کے لیے یہی چیز رزق و روزی میں اضافے کی باعث ہے، سحر خیزی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صبح 10 بجے اٹھیں، 11 بجے آپ ناشتہ کریں، 12 بجے آپ گھر سے نکلیں، 4 بجے آپ آفس پہنچیں، پھر 5 بجے آپ چھٹی کریں واپس آنے۔ آج کل یہ فیشن ہے لوگوں کا، دیر سے اٹھنا۔ ابھی ہم ناشتہ کیا، ابھی 12 بجے ہیں، ابھی ناشتہ کیا، پھر آپ کھانا کب کھاؤ گے؟ 5 بجے، رات کا کھانا 12 بجے۔ اب رات 12 بجے کھانا کھائیں گے، پھر بھنڈار کریں گے، 2 بجے آپ سو جائیں گے، ظاہر ہے صبح نماز پہ نہیں اٹھ سکتے، 10 بجے ہی اٹھیں گے۔ اب اسی کو تھوڑا سا پیچھے سے شروع کر دیں، جی ہاں، رات 2 بجے سونے کی بجائے آپ 11 بجے سو جائیں، جی ہاں، صبح 10 بجے اٹھنے کی بجائے آپ 6 بجے اٹھیں، جی ہاں، کھانا آپ 4 بجے کس سے کھاتے ہو؟ 2 بجے کھائیں، رات کا کھانا آپ 11 بجے نہ کھائیں، 12 بجے نہ کھائیں، آپ رات کو 8 بجے 9 بجے، زیادہ سے 10 بجے آپ کھانا کھائیں، آخر ہی ہے، کیونکہ ہم نے خود ٹائم ٹیبل کو خراب کیا ہوا ہے۔ ہمیشہ نماز کے بعد کھانا رکھیں، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ نماز فجر کے بعد ناشتہ کریں، دوپہر کی نماز کے بعد کھانا کھائیں، مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھائیں۔ جلدی سوئیں گے تو صبح آپ نماز تہجد کے لیے بیدار ہو سکیں گے، ورنہ نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح آقا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ من اراد البقاء ولا بقاء فلیباکر الغداء، فرمایا وہ شخص جو صحت مندی اور عمر میں زیادتی چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ سحر خیز بنے۔ عمر میں اضافہ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جوان رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے، صبح جلدی اٹھیں، جلدی اٹھیں، ہم آپ کے احسان مند ہوں گے کہ آپ اٹھیں، واقعہ نہ واقعہ۔ ہم ہر روز آپ کا شکریہ ادا کریں گے اگر آپ جلدی اٹھیں، جلدی اٹھیں، نماز اپنے وقت میں ادا کریں، پھر اگر زیادہ نیند آ رہی اس کے بعد سو جائیں، سجدے میں نہ سونا، ایک سجدہ کیا اس میں وہیں پہ لیٹ گئے۔ لہذا یہ ہے کہ جو ہے درازی عمر چاہتا ہے اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے اور صحت مندی چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ جو ہے صبح جلدی سے اٹھے۔ من اراد البقاء ولا بقاء فلیباکر الغداء، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے اور ہمیشہ نہیں رہ سکتا، لازم ہے کہ سحر خیز بن جائے۔ اسی طرح فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ما غدوۃ احدکم فی سبیل اللہ بأعظم غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم، راہ خدا میں سحر خیزی اس سے بہتر سحر خیزی نہیں ہے۔ راہ خدا میں بہت سارے لوگ سحر خیزی کرتے ہیں، ایک شخص خالی عبادت کے لیے نماز پڑھ کے اس نے سو جانا ہے، ایک شخص سحر خیزی جہاد میں جانے کے لیے سحر خیزی کرتے ہیں، مثال والدین کی خدمت کے لیے۔ سحر خیزی مختلف قسم سے آپ راہ خدا میں سحر خیزی کے لیے اٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا بہترین سحر خیزی جو اللہ کی راہ میں ہے، راہ خدا فی سبیل اللہ ہے، سحر خیزی در راہ خدا، بہترین سحر خیزی راہ خدا میں یہ ہے کہ اپنے اہل عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے کام کی تلاش میں نکلے، وہ سحر خیزی خدا کے نزدیک بہترین سحر خیزی ہے کہ آج انشاءاللہ صبح میں جلدی اٹھ کے جاؤں گا بچوں کے مثال ان کی اصلاح کے لیے، فلاں کام پہ جاؤں گا، اس سے قرضہ لینے جاؤں گا، مثال جہاں جہاں آپ کے پیسے ہیں کام پہ جاؤں گا، صبح انشاءاللہ جو ہے میں نکل جاؤں گا کام پہ۔ آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے نکلے، خدا نے فرمایا تم میری راہ میں کام کر رہے ہو، راہ خدا یہ۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بالجد والاجتہاد، تم پہ لازم ہے کہ کوشش کریں، تلاش کریں، وَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ، جب نماز صبح پڑھ لو، فجر کی نماز پڑھ لو، وَانْصَرَفْتُمْ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تعقیبات وغیرہ سے، فَبَكِّرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، تو آغاز کرو رزق کمانے کے لیے، حلال کمانے کے لیے، وَاطْلُبُوا الْحَلَال، اور حلال روزی طلب کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَرْزُقُكُمْ، خداوند انشاءاللہ ان قریب تمہیں رزق عنایت فرمائے گا، وَيُعِينُكُمْ عَلَيْهِ، اور اسی طلب رزق میں خداوند تمہاری مدد فرمائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ خداوند رزق و روزی میں ہماری مدد کریں تو صبح نماز پڑھنے کے بعد تعقیبات کے بعد کام کی فکر کریں، واپس سونے کی فکر نہ کریں، بیوی سے نہ کہیں کہ یہ جمع نہیں کریں بستر میں ابھی دوبارہ سونا ہے، کرائے بستر ادھر، ایسا نہ کریں۔ صبح نماز پڑھ لیں، تعقیبات سے فارغ ہو جائیں اور اپنے کام کی فکر کریں، درزی کرنے کام کرنے درزی شروع کریں، کام شروع کریں، گھر میں شروع کریں، اگر بازار نہیں جا سکتے گھر میں شروع کریں، خلاصہ جو بھی آپ کا کام ہے شروع کریں، پڑھنا لکھنا ہے نماز کے بعد پڑھنا لکھنا شروع کر دیں، اور تعین کی ناشتہ آ جائیں، کوشش کریں یہ کام ہے۔ اور مصائب پہ صبر، مشکلات پہ صبر، یہ دوسری ماسٹر کی ہے، پہلی کی دین شناسی ہے، لہذا احکام سیکھ کے رکھیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اپنی عقل سے بہت کچھ کیا، ناکام ہوئے ہیں، ہمیشہ خدا کی مدد چاہیے تمام امور۔ حضرت موسیٰ کے مقابل فرعون نے اپنی عقل سے کام لیا، شداد نے اپنی عقل سے کام لیا، ٹھیک، نمرود نے اپنی عقل سے کام لیا ابراہیم کے مقابلے میں، یزید نے اپنی عقل سے کام لیا امام حسین کے مقابلے میں، لیکن خداوند کچھ اور چاہتا ہے، تائید الہی چاہیے۔ یہ سب کیوں ناکام ہوئے؟ ہم بھی اپنی عقل پہ اکتفا نہ کریں، ہم سوچیں گے کہ ایسا ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا، ہمیشہ اپنے امور خدا کے حوالے کر دیں، خدا تو جانے تیرا کام جانے، میرا کام کرنا ہے، میں کام کرتا ہوں، باقی تو جانے۔ آپ خدا پہ بھروسہ کر کے نکلیں، لہذا خدا سے اپنا تعلقات درست کر کے نکلیں، اپنے تعلقات ٹھیک کر کے نکلیں، لہذا دین خدا کو پہچانیں کہ جو بھی کام کرتے ہیں، حد عقل یہ ہے کہ جس کام میں آپ مصروف ہیں اسی کام کے متعلق دین کے احکام کو آپ جانیں۔ آپ مزدور ہیں، دینی احکام جانے کے، ایک مزدور کے لیے خدا و تعالی کی طرف سے احکامات کیا ہیں، کام کرنے کے حکم، کام کس قدر امانت داری سے کرنی چاہیے، کمی بیشی ہونے کی صورت میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اسی طرح سے معلوم ہونا چاہیے۔ کسی گھر میں آپ خدمت کرتے ہیں، دفتر میں اسی طرح سے، چونکہ اسلام میں بغیر احکام کی کچھ بھی نہیں ہے، ہر مقام اور ہر کام کے لیے احکامات موجود ہیں، یہ دین شناسی، تو خداوند آپ کی مدد فرمائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، خداوند قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم خدا کی مدد کرو تو خدا بھی تمہاری مدد کرے، خدا نے قرآن میں دھمکی بھی اسی صورت میں دی ہوئی ہے، پھر جو ہے تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، یہ خداوند دھمکی کے طور پر بتاتا ہے کہ دیکھو پھر تمہارا کوئی نصرت کرنے والا نہ ہوگا۔ ہم اپنی عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہوگا لیکن نہیں ہوگا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ جوئے کھیلتے ہیں، وہ اپنی عقل کے حساب سے کہ میں، لیکن آپ دیکھیں گے ناکام ہے۔ فرعون کیوں ناکام ہے؟ یزید کیوں ناکام ہے؟ آقا امام حسین کس لیے کامیاب ہے؟ یہاں سے سبق لے لیں، اگر خدا کے ساتھ رہیں گے عزت سے جئیں گے، چاہے پیسے کم ہو یا زیادہ، کیونکہ زیادہ پیسوں میں آپ زندگی نہیں خرید سکتے، زندگی خدا کے ہاتھ میں، زندگی خدا کے ہاتھ میں۔ خدا آپ کو زندہ رکھنا چاہیں، ہر جگہ آپ کو باعزت زندگی عطا کرے اور آپ عزت سے زندگی گزاریں گے، خدمات انجام دے سکیں، لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ تو تین چیزیں چاہیے اصلاح یعنی کامیابی کے لیے۔ لا يصلح المرء
المسلم الا ثلاثہ، مسلمان کی اصلاح 3 چیزیں کر سکتی ہیں. نمبر 1 دین شناسی، نمبر 2 مشکلات پہ صبر، 3 اور تیسری چیز وحسن التقدیر فی المعیشہ، اور تیسری چیز زندگی کے امور کی بہترین سرپرستی اور مدیریت، یعنی برنامہ ریزی بہترین ہو. احسنت، پلاننگ یا پلاننگ، مدیریت. آپ نے دیکھا میرے پاس 1000 روپے، اس 1000 روپے کو آپ 1 مہینہ گزارنا ہے تو اسی 1000 روپے کو تقسیم کریں کہ یہ حتماً آخر تک پہنچنا چاہیے، پھر اس میں سے بچنا چاہیے. مدیریت یعنی یہ. کچھ ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو آج ادھار لے لے کے خود کو ڈبو دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کل میں ادا کروں گا، لیکن نہیں معلوم کہ اسے کہاں سے کوئی شیطان وحی کرتا ہے وہ کل ادا کرے گا. کل کیا معلوم آپ زندہ رہیں یا نہ رہیں، آپ کو دکان سے پیسے ملے نہ ملے، تجارت سے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کیا معلوم ہے. آپ کے سامان باہر سے پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کسی کے آسرے پہ میرا بیٹا جائے گا آسٹریلیا، وہاں سے پیسہ آئے گا، کیا بھائی وہ اول تو آسٹریلیا نہ پہنچے، اگر پہنچے تو اسے سالہ سال تک کام نہ ملے، اگر ملے تو پھر کم ملے، پھر آپ کے ادھر اگر نہ چکائے پھر. لہٰذا پہلی آقا امیر المومنین گئے گوشت لینے کا تقریباً، تو دیکھا کہ پیسے اتنے پیسے نہیں ہیں، کہا کہ آپ لے جائیں بعد میں لیں گے. امیر المومنین کہ اس سے بہتر ہے کہ میں خود کو صبر کی تلقین کروں، میں صبر کروں گا، جب پیسے آئیں گے لے لوں گا، نہیں کہ میں کھا کے تمہارے پیسے کے اس میں انتظار میں رہوں. ایسا ہونا چاہیے مدیریت، کہ بہترین انداز میں زندگی اسی طرح سے گزرنی چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ انسان اگر زیادہ مجبور ہو چائے اور روٹی کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتا ہے، آخری خشک روٹی پر بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو سادہ چائے مل جائے 1 کپ اور آدھی روٹی مل جائے، آخر زندگی گزر جائے گی آرام سے. یعنی یہاں تک مدیریت کریں، ضروری نہیں ہے کہ اس وقت زندگی گزر جاتی ہے. سستی ترین چیزوں میں ہماری زندگی گزر سکتی ہے. مدیریت یہ ہونی چاہیے کہ ہم بے نیاز رہیں دوسروں سے، نہ کہ آج اچھے خاصے کھائیں اور کل کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. سب کے ہاتھ پھیلائیں بری بات ہے. ابھی 500 اس سے لیا، 1000 اس سے لیا، 2000 ان سے لیا، پھر آخر میں چھپ جاتے ہیں وہ، کبھی کس کے پیسے دیں. کبھی یہ غلطی نہ کریں. جب تک ہمارے زبان میں ضرور مسئلہ آپ کے بارے میں نہیں معلوم ہے، زبان میں ہے کہ جو ہے ہاتھ میں جو موجودہ گوشت ہے اسے چھوڑ کر پانی میں مچھلی کے پیچھے نہ دوڑیں. جو ہاتھ میں گوشت ہے اسی سے استفادہ کریں، نہ کہ اس کو چھوڑ دیں کہ میں تو مچھلی کھاؤں گا جا کے پہلے. اب وہ آپ دوڑتے رہیں، مچھلی نہیں معلوم ہاتھ میں آئے یا نہ آئے. لہٰذا اس طرح سے تو تقدیر، حسن تقدیر، بہترین اندازہ گیری اپنے معیشت کے بارے میں، بیلنس برابر رکھیں، آمدن و خرچ برابر رکھیں. جتنی آمدنی اسی حساب سے بچوں پہ بھی خرچیں، اپنے اوپر بھی خرچیں، کھانا پینا وغیرہ، مہمان نوازی سب کے لیے. تو یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں. 3 چیزیں ذہن میں رکھیں. پہلی چیز کیا ہے؟ جی دین شناسی. نمبر 2 صبر، مصیبتوں پہ صبر برداشت، اور تیسری چیز بہترین برنامہ ریزی. آقا امام حسین جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں باشر کبار امورک بنفسک، بڑے اور مہم کاموں کو خود ہی انجام دو، یعنی اپنے خود ساتھ جا کے کاموں میں خود شریک ہو جاؤ. وکل ما صغر منها الی غیرک، اور چھوٹے امور کو دوسروں کے سپورٹ کریں، بڑے امور کو کسی کے سپورٹ نہ کریں. وہ جو ماسٹر کام ہے آپ کا، مین کام ہوتا ہے، اسے خود ہی انجام دیں یا پھر خود ساتھ رہیں وہاں پہ. وہ خراب نہیں، کیونکہ مرکزی چیز خراب نہیں ہونی چاہیے. چھوٹے امور خراب ہو جائے پرواہ نہیں ہے. یا چائے میں پتی کم ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے، چینی تھوڑا سا کم ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ چیزیں دوسروں کے حوالے کریں. گھر میں بیٹی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، وہی یہ کام انجام، اصل کام کو آپ خود انجام دیں، کامیابی ہو جائے گی. آخری حدیث اب امام موسی جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن طلبک للمعیشۃ فوق کسب المضیع، تمہیں روزی کی تلاش میں زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے
ودون طلب الحریص الراضی بدنیاہ المطمئن الیہا، فرمایا کہ کوشش کو جاری رکھو سست ناتوان افراد سے برتر بنو، ولیکن انزل نفسک من ذلک بمنزلۃ المنصف، لیکن مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اسے مال ملتا ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، منصف مزاج ہوتا ہے، ترفع نفسک عن منزلۃ الواہن الضعیف وتکتسب ما لا بد منہ، ضروری چیزیں جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، کما لیتا ہے۔ ان الذین اعطوا المال ثم لم یشکروا لا مال لهم، جو شخص کمانے کے بعد شکر نہیں کرتا در حقیقت اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو شخص شکر ادا نہیں کرتا اس مال میں اصلا برکت نہیں ہوتی ہے، گویا اس کے پاس مال ہی موجود نہیں ہے۔ تمہاری طرف سے کار و کوشش اس قدر ہونی چاہیے جس قدر سست اور کاہل افراد سے تم آگے بڑھ سکو۔ جو لوگ سستی کرتے ہیں، دیکھو کون سے افراد آپ کے ساتھیوں میں کام چوری کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، وقت ضائع کرتے ہیں، ان سے آگے نکل جائیں۔ جو لوگ کام میں سستی کرتے ہیں یا مثال کام کو اہمیت نہیں دیتے، ان سے آگے نکل جائیں۔ وہ لوگ جو اپنی دنیا میں خوش ہیں اور مطمئن ہیں، ان سے آگے نکل جائیں، تم اپنی دنیا پہ خوش نہ ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی وہ ٹائم ضائع کر لیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ جو پیسوں کو جلا دیتے ہیں سگریٹ جلانے کے لیے، نہیں سگریٹ جلانے کے لیے 500 1000 کے نوٹ جو ہے اس کو گول کر کے آگ لگا لیتے ہیں تاکہ اس کا سگریٹ جلائے اس سے، یعنی فرعون سے بھی آگے ہیں، تکبر اس حد تک ہے۔ ان سے آگے نکل جائیں۔ جو مال ضائع کرنے والا ہے، وقت ضائع کرنے والا ہے، یہ لوگ اپنی دنیا میں خوش ہیں، یہ دنیا اسے کھائے گی، یہ دنیا اسے نابود کرے گی۔ کبھی بھی دنیا پہ مطمئن نہ ہو جائیں، دنیا کی کسی بھی شخصیت پہ دنیاوی امور میں مطمئن نہ ہو جائیں، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اطمینان نہ کریں، زیادہ تکیہ نہ کریں، باپ بہن بھائی کسی پہ تکیہ نہ کریں، یعنی زیادہ تکیہ نہ کریں، کیونکہ وہ اپنا پشت خالی کر سکتا ہے کسی بھی وقت، کیونکہ وہ پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ اگر ایک دفعہ ہٹ گیا پھر آپ گر جاؤ گے۔ یا زیادہ تمام دنیا اسی طرح سے ہیں، ہر دیوار یہاں گر سکتی ہے، مطمئن نہ ہو جائیں۔ تو جو لوگ دنیا پہ مطمئن ہیں، کام نہیں کرتے، فرمائے ان سے آگے نکل جائیں۔ بس تلاش کریں، کوشش کریں، اور ایک با انصاف شخص کی طرح اور ایک عفیف اور پاک دامن شخص کی طرح قرار دیں خود کو، منصف مزاج ہو جائیں اپنے بارے میں اور کام کے بارے میں، اور عفیف بن جائیں، پاک دامن بن جائیں۔ وعلیکم السلام۔ تاکہ تو جو ہے سست اور ناتوان لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ، اور جو کچھ ایک مومن کے لیے شائستہ ہے اسے حاصل کر لو، جبکہ لطف الہی سے امیدوار ہو جاؤ، کیونکہ جو لوگ جن کے پاس مال ہیں اور اس پہ تکبر کرتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں، نعمتیں موجود ہیں، شکر نہیں کرتے، در حقیقت ان کے پاس کوئی مال موجود نہیں ہے۔ یہ چونکہ ترجمہ کرنے والے نے تھوڑی سی ناانصافی کی تھی، میں نے اصل کتاب سے آپ کے لیے جو ہے ترجمہ پڑھ لیا، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم